السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد الرحمانی۔ آج مؤرخہ 12 ستمبر ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں۔ G20 میں دہلی اعلامیہ کو بھارت کی ایک بہت بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے G20 کی صدارت برازیل کے صدر کے حوالے کی۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے کا کہنا ہے کہ عوام نے مودی حکومت کی وداعی کا راستہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی سچائی پر پردہ ڈالنے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام مودی حکومت کے دھیان بھٹکانے والے ایشوز کی جگہ سچ سننا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ صدر دروپتی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں مملکت سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شاندار استقبال کیا۔ شہزادہ محمد سلمان بھارت کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ مہاراشٹر کے ستارہ میں 2 طبقہ میں پتھراؤ اور آگ زنی کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ تفصیلات میں دیکھیے تازہ صورتحال۔ مراکش میں زلزلے سے اب تک ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 12ویں صدی کی مسجد بھی تباہ ہو گئی۔ آج دوربین میں دیکھیے مراکش میں آنے والے زلزلے سے ہونے والی تباہی کی تازہ صورتحال۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ دہلی میں انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے دوران انسانی حقوق اور آزادی صحافت کے مسائل کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، آج کی دوربین میں ضرور دیکھیے۔ آندھرا پردیش اسکول ڈیولپمنٹل اسکیم میں گرفتار ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر این چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری پر صدمے سے 6 افراد کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو چکی ہے۔ جانیے پوری خبر۔ سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجے گئے انڈین خلائی تحقیقی ادارہ اسرو کا پہلا شمسی ریسرچ مشن آدتیہ L1 کامیابی کے ساتھ تیسرے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ اسرو کی اب تک کی کامیابی تفصیلات میں ضرور دیکھیے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ جموں کشمیر کے باشندوں میں ذہنی امراض اور منشیات کی لت میں واضح اضافہ ہوا ہے۔ تفصیلات میں دیکھیے تکلیف دہ حقائق۔ فرانسیسی وزیر تعلیم کے مطابق موسم خزاں کے آتے ہی اسکولوں میں یونیفارم پہننے کی تجویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ صدر مارکون کے خیال میں یونیفارم کے اجرا سے تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کو برقرار رکھا جا سکے گا۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ 18ویں G20 سربراہی کانفرنس 10 ستمبر کو دہلی میں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی نے اگلے G20 کی صدارت برازیل کے صدر لیوز اناسیو لولا دا سلوا کے حوالے کی۔ گزشتہ سال نومبر میں انڈونیشیا سے بھارت کو G20 کی صدارت ملی تھی، حالانکہ ایک ناکامی کی تلواریں اس آرگنائزیشن پر لٹک رہی تھی۔ روس اور یوکرین تنازع روز بروز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، حالانکہ جنگ میں شامل دونوں ممالک اب بھی ناقابل شکست فتح حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جو اسٹریٹجک پنڈتوں نے قیاس لگایا ہے کہ اگر سربراہی اجلاس بغیر کسی حتمی اعلان کے اختتام کو پہنچا ہے تو اس سے بھارت کی صدارت پر دھبا لگ سکتا ہے۔ اس کا اشارہ تب ملا جب G20 وزرائے خارجہ کی کانفرنس کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے میں ناکام رہا۔ اس میں نیٹو ممالک روس اور چین کے محور تنازعات پر شدید اختلاف تھا۔ اس سال کے شروع میں سری نگر میں منعقدہ G20 ٹورزم میٹنگ میں چین، سعودی عرب، مصر اور متحدہ عرب امارات کی غیر موجودگی سے اسے مزید تقویت ملی۔ مزید یہ کہ اس کے حقیقت کے باوجود اس کے فاؤنڈنگ دستاویزات میں بیان کردہ مینڈیٹ اور گروپنگ کا مقصد خالص معاشی تھا۔ اس تنازع نے 3 عمودی حصوں کے تحت منعقدہ ہر ورکنگ کے گروپ کے اجلاس کے نتائج کی دستاویزات میں واضح طور پر ذکر پایا۔ افریقی ممالک کے قدرتی وسائل کے بے دریغ استحصال سے متاثرہ سیاسی الجھنوں سے گزرنا، جس کے نتیجے میں ان کا معاشی تفاوت اور گہرا ہوتا ہوا شمالی جنوبی تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے، ایسے مسائل تھے جو G20 کی صدارت کر رہے تھے۔ کسی بھی ملک کے لیے واقع مشکل کام تھا، لیکن بھارت نے اسے اپنے صدارتی دور کا آغاز دانشمندی کے ساتھ 125 ترقی پذیر اور کم ترقی یافتہ ممالک کی وائرس آف دی ساؤتھ کے عنوان سے ایک ورچوئل میٹنگ بلا کر کیا۔ اس نوعیت کی پہلی ملاقات تھی جہاں ان ممالک کی تحفظات کو ایک پلیٹ فارم مل سکے۔ ان خدشات کو بیان کرتے ہوئے بھارت نے 60 سے زیادہ شہروں میں 3 عمودی حصوں میں شیرپا فائنانس اور NGOs کے تحت 230 سے زیادہ میٹنگیں منعقد کی، جن میں بھارتی شرکاء کے علاوہ 1 لاکھ سے زیادہ غیر ملکی مندوبین شامل تھے۔ اس کے علاوہ ماہرین تعلیم، ٹیکنوکریٹس، بزنس ٹائکوز، مختلف شعبوں کے عہدیدار کے ساتھ سماجی کارکن، ماہر اقتصادیات،
تھنک تنک NGOs وغیرہ شریک ہوئے۔ تاہم سربراہی اجلاس سے ایک ہفتہ قبل تک جنگ میں شامل دونوں ممالک اب بھی اپنے اپنے موقف پر قائم تھے، جو پوری سربراہی کانفرنس کی پٹری سے اتارنے کے امکانات ظاہر کر رہے تھے۔ جبکہ مغربی بلاک اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی کرتے ہوئے یوکرین پر روس کی جارحیت کی مذمت کرنے والا پیرا شامل پر تلا ہوا تھا اور روس کی طرف سے جوہری خطہ کا ذکر کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نتیجے میں مبینہ طور پر 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکی ایٹمی کارروائی کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم 9 ستمبر کی صبح 4:30 بجے تک تمام فریقین کے ساتھ بھارتی مذاکرات کاروں کی شدید اور طویل ملاقات نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ 9 ستمبر کو متفقہ دہلی اعلامیہ کے ساتھ سورج طلوع ہوا۔ اس شاندار کارنامے کو حاصل کرنے کا سہرا صرف اور صرف امبیت ناتھ کانت، انڈین شیرپا اور انڈین فارن سروس کے 4 شاندار افسران پر مشتمل ان کی ٹیم کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی قابل رہنمائی میں وزارت خارجہ کی طرف سے کیے گئے انتھک کام کو جاتا ہے۔ بائیڈن کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے لوگوں نے تقریب کی کامیابی اور بھارت کی صدارت کی تعریف کی، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ سمٹ میں واحد شکست کھانے والا یوکرین رہا اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے اس تقریب پر کیا خرچ کیا اور کیا حاصل کیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت منڈپم کے پنڈال کی تعمیر اور وہاں سہولیات کی فراہمی پر 2700 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جو اتفاق سے دیگر رکن ممالک کی طرف سے منعقدہ گزشتہ چند سمٹوں پر خرچ ہونے والے اخراجات سے کم ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ مستقل ڈھانچے مستقبل میں ہونے والے واقعات کے لیے بہت اچھی طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے مہنگائی، بے روزگاری اور بدعنوانی کے ایشوز پر مودی حکومت پر شدید حملہ کیا۔ کانگریس صدر نے پیر کے روز سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھے اپنے پوسٹ میں کہا کہ پی ایم مودی سچائی پر پردہ ڈالنے کی پرزور کوششیں کر رہے ہیں، لیکن عوام مودی حکومت کے دھیان بھٹکانے والے ایشوز کی جگہ سچ سننا اور دیکھنا چاہتی ہے۔ کھڑگے نے اپنے پوسٹ میں لکھا کہ اب جب G20 کی میٹنگ ختم ہو گئی ہے، مودی حکومت کو گھریلو ایشوز پر اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اگست میں ایک عام کھانے کی تھالی کی قیمت 24% بڑھ گئی ہے، ملک میں بے روزگاری شرح 8% ہے، نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہے۔ کانگریس صدر نے بدعنوانی کو لے کر بھی مودی حکومت پر حملہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ مودی حکومت کی بدتر حکمرانی میں بدعنوانی کا سیلاب آ گیا ہے۔ CAG نے کئی رپورٹس میں بی جے پی کی قلعی کھول دی ہے۔ جموں کشمیر میں 13,000 کروڑ کا جل جیون گھوٹالہ سامنے آیا ہے، جس میں ایک دلت IAS افسر کو اس کے لیے ظلم کا شکار بنایا گیا کیونکہ انہوں نے بدعنوانی کو ظاہر کر دیا۔ کھڑگے نے اڈانی کو لے کر بھی پی ایم مودی پر حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے خاص دوست کی لوٹ حال ہی میں پھر سامنے آئی ہے۔ RBI کے سابق ڈپٹی گورنر ورل آچاریہ نے 2019 انتخابات پہلے RBI کے خزانے سے مودی حکومت کو 3 لاکھ کروڑ منتقل کرنے کی سرکاری دباؤ کی مخالفت تھی۔ یہ معاملہ اب سامنے آیا ہے۔ کانگریس صدر نے کہا ہے کہ منی پور میں گزشتہ کچھ دنوں میں پھر تشدد ہوا۔ ہماچل پردیش میں قدرتی آفت آئی ہوئی ہے، لیکن انا پرست مودی حکومت کو اس کی ترقی آفت اعلان کرنے سے بچ رہی ہے۔ کانگریس صدر نے کہا ہے کہ ان سب کے درمیان مودی جی سچائی پر پردہ ڈالنے کی پرزور کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام مودی حکومت کے دھیان بھٹکانے والے ایشوز کی جگہ سچ سننا اور دیکھنا چاہتی ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا کہ دھیان لگا کر سن لے، مودی حکومت 2024 میں آپ کی وداعی کا راستہ عوام نے بنانا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر اعظم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان آل سعود کا پیر کو نئی دہلی میں راشٹرپتی بھون کے صحن میں شاندار استقبال کیا گیا۔ دراصل انہوں نے G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے بھارت کے سرکاری دورے کا آغاز کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں سعودی عرب کے ولی عہد کا شاہی استقبال کیا۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس کے بعد مشترکہ دفاعی خدمات کے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ ایک مختصر بیان میں شہزادہ محمد بن سلمان نے G20 کی کامیاب چیئرمین شپ کے لیے بھارت کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس سربراہی اجلاس میں بہت سے اعلانات کیے گئے جس سے ہمارے دونوں ممالک G20 ممالک اور پورے دنیا کو فائدہ پہنچے گا، اس لیے میں بھارت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ہم دونوں ممالک کے لیے مستقبل بنانے کے لیے کام کریں گے۔ واضح ہے کہ سعودی ولی عہد ہفتے کو 3 روزہ دورے پر دہلی پہنچے اور G20 سربراہی اجلاس کے بعد اپنے سرکاری دورے کا آغاز کیا۔ راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال کے بعد شہزادہ محمد بن سلمان حیدرآباد ہاؤس میں وزیر
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ दोतरफा मुलाकात भी की। इस मीटिंग में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और दीगर मौजूद थे। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने सियासी, सिक्योरिटी, दिफाई, तजारती और इक़्तिसादियाती, सकाफ़ती, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैन अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल किया। महाराष्ट्र के सितारा में कशीदगी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ दो तबका में पथराव और आगजनी की खबरें सामने आ रही है। इस वाक़े में एक शख्स की जख्मी होने की भी इत्तला है। दरअसल सितारा में कुछ काबिल एतराज़ सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पीर की सुबह दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हो गया। पुलिस ने माहौल देखते हुए हुक्म इम्तना नाफिज कर दिया और इंटरनेट खिदमात को मुअत्तल कर दिया। अफसरान ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि पिसोली के एक शख्स ने एतवार को मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर कुछ काबिल एतराज़ पोस्ट किए। इससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा और ग्रुप में तसादुम शुरू हो गया। इससे इतवार की शब से यहाँ कशीदगी वाले हालात पैदा हो गए। पुलिस सुपरिटेंडेंट समीर शेख का कहना है कि 10 सितंबर को यहाँ एक शख्स ने सोशल मीडिया पर काबिल इतराज़ पोस्ट किया। इस पोस्ट को लोगों ने गलत समझा और उससे निज़ाम कानून का मसला पैदा हो गया। सितारा पुलिस ने फ़ौरन हालात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और उसे कंट्रोल में लाया। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जहाँ भी ज़रूरत हो मुनासिब पुलिस फोर्स की तैनात की गई और हालात अब पुरअमन है। उन्होंने लोगों से मुहतात रहने की गुजारिश भी की। समीर शेख ने एक बयान में लोगों से अपील की है कि लोगों को अफवाहों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी कानून और निज़ाम के मसले से बचने के लिए समाज में रंजिश फैलाने वाले पैगामात को सोशल मीडिया के ज़रिए नश्र नहीं किया जाना चाहिए। मुहतात रहें। अगर कोई नाखुशगवार वाक़या नज़र आए तो फ़ौरन अफसरान से रब्ता करें। सितारा से रुकने पार्लिमान ने वाक़यात को बहुत अफसोसनाक और तकलीफ़दह करार दिया। उन्होंने आवाम से सबर बनाए रखने और अफवाह फैलाने वाले लोगों पर तवज्जो न देते हुए हुकूमत के साथ ताउन करने की अपील की। साथ ही उन्होंने जानना चाहा कि ऐसी शरारत कौन कर रहा है, लोग बगैर तस्दीक किए मैसेज को फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। मराकश में जुमा के रोज़ आए तबाहनाक ज़लज़ले में मुहलिकीन की तादाद 21,022 पहुँच गई है और ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 2,500 बताई जा रही है। सरकारी टीवी के ज़रिए दी गई जानकारी के मुताबिक ज़ख्मियों की तादाद 2421 है। हालांकि इस तादाद में अभी भी इजाफा मुमकिन है। मुहलिकीन की तादाद भी इजाफा का कवी इम्कान है क्योंकि कई ज़ख्मियों की हालात संगीन बताई जा रही है। कुछ मकामी लोगों का कहना है कि कई अफराद अब भी मलबे तबे दबे हुए हैं। WHO ने तो एक अंदाजे के मुताबिक बताया कि इस कुदरती आफत में 3 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। मराकश में सितंबर को आया 6.8 शिद्दत का ज़लज़ला गुज़िश्ता 6 दहाइयों से भी ज़्यादा वक्त के बाद आया। सबसे कहरनाक ज़लज़ला माना जा रहा है। इस ज़लज़ले ने बड़ी तादाद में घरों और इमारतों को मलबे में तब्दील कर दिया। 1960 की दहाई के बाद ये सबसे तबाहनाक ज़लज़ला है जब तकरीबन 12,000 लोगों की मौत हुई थी। ताज़ा ज़लज़ले के बाद हालात ऐसे पैदा हो गए कि हज़ारों अफराद को सर छुपाने के लिए छत नसीब नहीं है। मुतासिरीन को खाना और पानी के लिए भी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है। ज़लज़ले में ज़िंदा बचने वाले अफराद लगातार इमदाद का मुतालबा कर रहे हैं। इस दरमियान खबर सामने आ रही है कि ज़लज़ले के बाद दूर दराज के गांव में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। वाक़े के 4 दिन गुजर जाने के बाद भी सैकड़ों की तादाद में लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। राहत रिसानी में लगे अहलकार को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना मुतासिरीन गाँव तक पहुँचाने में करना पड़ रहा है। दरअसल कुछ इलाकों में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सिलसिला है और बस्तियां अक्सर दूर होती है, इसलिए राहत रिसानी में मसाइल सामने आ रहे हैं। मराकश के ज़लज़ले में सिर्फ इंसानी जानों का ही नहीं नुकसान हुआ बल्कि कई तारीख़ी इमारतें भी तबाह हो गई। मकामी मीडिया ने तारीख़ी तौर पर इंतहाई अहम 12वीं सदी की एक अहम मस्जिद की मुनहदिम होने की इत्तला दी है। अलावा अजीज़ ज़लज़ले ने यूनेस्को के आलमी विरासत माराकेच कदीम शहर के कुछ हिस्सों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। माराकेच से 40 किलोमीटर जुनूब में मूले इब्राहिम गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से मलबे में दबी लाशों को बाहर निकाला। गांव के बाशिंदों ने बताया कि उन्होंने एक पहाड़ पर 45 साला खातून को दफन किया। यह खातून अपने 18 साला बेटे के साथ फौत हो गई थी। इस दरमियान मुतासिरीन के दर्दनाक तजर्बात भी सामने आ रहे हैं। कई लोग अपने मुनहदिम घरों से सामान निकाल रहे हैं। हालांकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और कुछ घरों से तो सामान निकालना भी नामुमकिन है। हुसनैन अदनानी नामी शख्स का कहना है कि अब भी करीब के मलबे में कुछ लोग दबे हुए हैं। अदनान ने कहा कि राहत बचाव का काम वक्त पर नहीं हो सका जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोगों की मौत हो गई। मैंने अपने बच्चों को किसी तरह बचाया। 36 साला यासीन ने पानी, खाना और बिजली की कमी से मुताल्लिक शिकायत की। उन्होंने कहा है कि अब तक बहुत कम सरकारी इमदाद मिले हैं। हमने सब कुछ गंवा दिया। हम पूरे घर से महरूम हो गए।
ہم بس یہی چاہتے ہیں ہماری حکومت ہماری مدد کرے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کے روز ویتنام میں کہا ہے کہ انہوں نے دہلی میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ دو طرفہ ملاقات کے دوران انسانی حقوق کا احترام، سول سوسائٹی کے کردار اور آزاد صحافت سمیت مختلف مسائل کو اٹھایا۔ دراصل امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بات ویتنام میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی، جہاں وہ دہلی میں G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد سرکاری دورے پر ہیں۔ واضح ہے کہ 8 ستمبر کو G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم مودی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی دہلی میں سرکاری رہائش گاہ پر میزبانی کی تھی۔ امریکی صدر نے ویتنام کے دارالحکومت ہانوئی میں صحافیوں کو بتایا کہ جیسا کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں، میں نے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ انسانی حقوق کے احترام، سول سوسائٹی کے اہم کردار، آزاد پریس اور ایک مضبوط اور خوشحال ملک کی تعمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ ویتنام میں امریکی صدر جو بائیڈن کے اس بیان کے بعد کانگریس نے پی ایم مودی پر تنقید شروع کر دی۔ کانگریس کے لیڈر جے رام رمیش نے ایک پریس میں لکھا کہ نہ پریس کانفرنس کروں گا نہ کرنے دوں گا، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس سے قبل جے رام رمیش نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی ٹیم کو G20 سربراہی اجلاس سے قبل دہلی میں دو طرفہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرنے اور وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی ملاقات کے بارے میں سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ واضح ہے کہ جب وزیر اعظم مودی اس سال جون میں امریکہ کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر تھے تو اس وقت انسانی حقوق کی کئی تنظیموں نے بھارت میں پریس کی آزادی پر قدغن لگانے کے معاملے میں صدر جو بائیڈن پر زور دیا تھا کہ وہ اس بارے میں مودی سے بات کرے۔ امریکی میں پی ایم مودی اور صدر جو بائیڈن نے ملاقات کے بعد ایک غیر معمولی پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس میں پی ایم مودی سے بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ایک امریکی صحافی نے سوال کیا تھا۔ اس کے بعد حکمراں جماعت کے حامیوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس امریکی صحافی کو کافی زیادہ ٹرول کیا گیا، لیکن وائٹ ہاؤس نے بھی صحافی کو ہراساں کیے جانے کو ناقابل قبول اور جمہوریت کے اصولوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے تنقید کی۔ آندھرا پردیش اسکول ڈیولپمنٹل اسکیم میں گرفتار ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ اور تلگو دیشم پارٹی کے قومی صدر این چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری پر صدمے سے 6 افراد کی دل کا دورہ پڑنے سے موت ہو گئی۔ اس تلگو ریاست میں اس صدمے سے مرنے والوں کی تعداد 2 تھی، جس میں اضافہ ہو گیا ہے اور یہ تعداد بڑھ کر 6 تک پہنچ چکی ہے۔ سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارہ اسرو کا پہلا شمسی ریسرچ مشن آدتیہ L1 کامیابی کے ساتھ تیسرے مدار میں داخل ہو گیا ہے۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یعنی اسرو نے کہا ہے کہ اتوار کو 2:30 بجے اسرو ٹیلی میٹری ٹریننگ اینڈ کمانڈ نیٹ ورک یعنی ITSRAC نے آدتیہ L1 کو اگلے مدار میں کامیابی کے ساتھ پہنچا دیا ہے۔ مشن کے دوران ماریشس، بنگلورو، NDSC، SHR اور رپورٹ بینر میں اسرو کے گراؤنڈ اسٹیشنوں نے سیٹلائٹ کی نگرانی کی۔ انہوں نے بتایا کہ نیا مدار 296 کلومیٹر ضرب 71,767 میٹر ہے۔ اگلے چوتھے مدار میں داخل ہونے کے لیے 15 ستمبر کی صبح 2 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان نے سورج اور خلا کا مطالعہ کرنے کے لیے 2 ستمبر کو اپنا پہلا سوریہ مشن آدتیہ L1 شروع کیا تھا۔ یہ سوریہ مشن زمین کے سب سے قریب ترین ستارے کا مشاہدہ کرے گا اور سولر ونڈ جیسے خلا کے موسم کی خصوصیات کا مطالعہ کرے گا۔ قبل ازیں 23 اگست کو چندریان 3 مشن کامیابی کے ساتھ چاند کے جنوبی قطب کے پول میں سافٹ لینڈنگ کر گیا تھا، جس کے ساتھ ہی بھارت دنیا کا سب سے پہلا جنوبی قطب میں لینڈ کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت نے خلائی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی تھی۔ اس تاریخی مشن میں کامیابی نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں خوشی منایا گیا تھا۔ جموں کشمیر کی رہائشی آیت حمید شدید ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار رہتی ہے، جن کی وجہ سے ان کی ذہن میں خودکشی کر لینے جیسے خیالات بھی آتے رہتے ہیں۔ آیت کی بگڑتی ہوئی ذہنی حالات کے پیش نظر ڈاکٹروں نے انہیں نفسیاتی امراض کے کسی ہسپتال میں علاج کا مشورہ دیا۔ سری نگر میں قائم نفسیاتی امراض کے ہسپتال میں آیت کا ذہنی معائنہ بھی ہوتا رہا ہے۔ نفسیاتی ماہرین انہیں ذہنی دباؤ سے نجات دلوانے کے لیے مختلف ادویات بھی تجویز کرتے رہے ہیں۔ آیت حمید کہتی ہیں کہ اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ خودکشی سے متعلق خیالات کا ذہن میں آنا اور ذہنی دباؤ کا شکار ہونے جیسے نفسیاتی بیماریوں سے نجات کے لیے کسی نہ کسی ماہر نفسیات سے علاج کروانا کتنا ضروری ہوتا ہے۔ سری نگر کے اس ہسپتال کے میڈیکل کے ایک طالب علم کے مطابق 1 ماہ تک علاج کے دوران
دوران آیت حمید کا نفسیاتی طور پر دوبارہ صحت مند ہونا صرف 40% تک ہی ممکن ہو سکا۔ ماہرین کے مطابق جموں کشمیر میں عام شہری گزشتہ 3 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے سے کئی طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ وہاں جاری مسلح عسکریت پسندی، بھارتی دستوں کی کارروائی اور عوام کو ان کا خود ارادیت نہ دیا جانا بھی کشمیر کے متنازع اور منقسم خطے کے اس حصے کے باشندوں میں نفسیاتی اور امراض اور مسلسل ذہنی دباؤ کی بڑی وجوہات ہیں۔ ریاست جموں کشمیر گزشتہ 3/4 صدی سے بھی زیادہ عرصے سے بھارت اور پاکستان دونوں حریف ہمسایہ ممالک کے مابین مسلسل وجہ تنازع بنی ہوئی ہے۔ فرانس میں اسکول یونیفارم متعارف کرانے کے لیے آج کل ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ رواں تعلیمی سال کے آغاز پر فرانسیسی وزیر تعلیم گاربیل اٹار نے تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی کا اعلان کیا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے اس فیصلے کے بعد ان پر بہت تنقید کی جا رہی تھی۔ اس پر حکام کا کہنا تھا کہ اسکولوں میں عبایا پہننے والی لڑکیوں کی تعداد میں مسلسل اضافے کے باعث یہ پابندی لگانا پڑی۔ گاربیل اٹار کا مزید کہنا تھا کہ موسم خزاں کے آتے ہی اسکولوں میں یونیفارم پہننے کی تجویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ فرانسیسی صدر نے اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اسکولوں میں یونیفارم کا تجربہ کرنا مقصد اور تعلیمی اداروں کے سربراہان کی حمایت کرنا، ان کو اکثر اس بحث اور تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اسکولوں میں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہے کہ مختلف لباس پہننے کا معاملہ میری رائے میں زیادہ قابل قبول ہے اور انضباطی نقطہ نظریہ سے بھی تھوڑا کم سخت لگتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے خیال میں یونیفارم کے کسی سخت قانون کے بجائے شرٹ پینٹ اور جیکٹ جیسے سادہ لباس کو متعارف کرانا چاہیے۔ فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں محمد اشرف علی گڈاوی، دیپک کمار، سلمان نحمانی، نسیم احمد ندوی صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے ٹویٹر یعنی ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @فکر و نظر۔ شکریہ۔